اور علامہ اقبال نے سویلین نے بنائی تھی، لیکن اب یہ قومی دن بن چکا ہے۔ 2 سال پہلے یہی جگہ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، پاکستان کی جان عمران خان جب چبوترے پر کھڑا تھا تو نہ صرف پریڈ گراؤنڈ کی کرسیاں بھری تھی بلکہ ہر ایک کی چھاتی فخر سے پھولی ہوئی تھی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلامو فوبیا امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا، ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وکیل تھا، عزت اور غیرت کا اس نے سبق دیا قوم کو، پوری دنیا میں بڑے بڑے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، 25 کروڑ لوگوں کو غیرت کا سبق سکھایا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ خوف اور ڈر، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بلانا جائز نہیں، گناہ عظیم ہے۔ یہ 2 سالوں میں اس نے جو کرسیاں نہیں خالی ہوئیں، لوگوں کا اعتماد، فخر، غرور، مان سب کو ٹوٹ گیا، لوگوں کی عزتیں، جانیں چادر چار دیواری گئی۔ لیکن افسوس کا مقام پاکستانیوں کو رومانس بھی ختم ہوا، جو صبح سے شام تک ٹی وی کی اسکرینوں سے چپک کر بیٹھتے تھے، بینک کے سیکیورٹی گارڈ کو بھی دیکھ کر سلوٹ مار دیا کرتے تھے۔ اب ان کا وہ بھروسہ، اعتماد، عزت، وہ لال قلعے پہ جھنڈا، غزوہ ہند، یہ تمام چیزوں سے وہ برا ہو چکے ہیں۔ آج جو حکومت ہے وہ غلامی کی ایک جدید شکل ہے، جس میں ہر غلام کے پاس بہت سے غلام موجود ہیں، اور بدقسمتی سے ہر غلام اپنے آپ کو ایک آقا سمجھ رہا ہے۔ اب یہ لوگ دکھانے کے مسلز، ڈولے، ان کی طاقت کو لوگ اب سیریس نہیں لیتے، کیونکہ آج ان کے چبوترے پر آصف زرداری جیسا کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کھڑا تھا، لیاری گینگ، زہر بلوچ، رحمان ڈکیت، ویسے تو ان لوگوں بھی آج بلا لینا چاہیے تھا۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے عید کی تہوار پر ڈبل سواری پابندی لگتی تھی، آج پورے کا پورا انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ 23 مارچ 1940 آپ کو یاد آیا تھا، اور ایک 23 مارچ 2024 جہاں زرداری، آل شریف، چاقو چوبند غیرت کے بغیر نظر آ رہے تھے۔ لوگ جانتے تھے کس قسم کے لوگ ہم پر مسلط کر دیا ہے، حقارت اور نفرت کا یہ لیول ان کو دیکھ کے لوگوں کا سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ ماں جیسی ریاست جب اپنے بچوں کا استحصال کرے تو پھر کوئی بھی بڑا دن ہو، قومی دن ہو، لوگوں کی دلچسپی نہیں۔ یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر یہی بتا رہی تھی کہ جس آزادی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوئے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، 76 سال کے بعد آج پاکستان کی قوم اسی آزادی سے محروم ہے۔ کس چیز کی آزادی منائے؟ ہزاروں بے گناہ خواتین اور مرد جیلوں میں 10.5 مہینوں سے قید۔ پاکستان کا مقبول ترین رہنما عمران خان کے خلاف جس طرح جیلوں میں خفیہ ٹرائل کر کے بے بنیاد توشہ خانہ کیس بنائے گئے، اور اسی سٹیج پر بیٹھا آصف زرداری جس نے توشہ خانہ سے بغیر اجازت کے، بغیر قانون کے گاڑی لی، وہ صدر بنا ہوا ہے۔ اس کے پہلو میں شہباز شریف، توشہ خانہ سمیت کرپشن، ٹی ٹی، منی لانڈرنگ، دنیا میں سند شدہ بدماش، آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹ، ریفرنس، سب کچھ اب جانتے ہیں، صدارتی استثناء لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس دور معیار کو عوام تاریخ نہیں معاف کر سکتی۔ زرداری کا انتخاب عوام نے تو کیا نہیں، جن کا کمانڈر انہوں نے کیا ہے۔ اب جو وزیر اعظم ہے اس کے بھی حالات آپ کو پتہ ہے، کہ حکومت چلانا اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ آصف زرداری ایک واحد کردار تھا جس نے 5 سال صدر کے طور پر ایسے پورے کیے کہ مفاہمت کے ایسے دروازے کھولے جس کی مثال پاکستان میں کبھی نہیں ملتی۔ اسے مرد مفاہمت کہا جاتا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو انہونیاں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے خان کی مخالفت میں ایسے لوگوں کو بیٹھے دیکھا کہ جن کے بارے میں کہتے تھے ان کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ بھٹو کے قاتل، ضیاء الحق کے روحانی جانشیر، بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہنے والے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، سڑکوں پر گھسیٹنے والے، آصف زرداری ان کے بارے میں کیا تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ نواز شریف کی جماعت آج آصف زرداری کے لیے ووٹ اکٹھے کرتی رہی، آپ نے دیکھا۔ پھر اے این پی اور فضل الرحمان جو دشمن تھے ایک دوسرے مخالف تھے، وہ ہم نے بیٹھے پی ڈی ایم میں دیکھے، ایم کیو ایم کے لوگ دیکھے، باپ کے لوگ دیکھے، ایسے نظریے والے لوگ بیٹھے مفاد پرست ٹولے نشستوں کے لیے واردات کرتے رہے۔ یہ جو غیر فطری، غیر قدرتی ملاپ تھا، انہوں نے آگ اور پانی کا بنا دیا۔ اب آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، لیکن جب آگ زیادہ بڑھ جائے تو پانی کو کھا جاتی ہے۔ تو ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ صرف بغض عمران۔ اس کے ساتھ 23 مارچ کو ایک اور بڑا آپ کو پتا ناپسندیدہ کام دیکھا گیا۔ آج کے دن پاکستان کے اہم لوگوں کو تمغے، ایوارڈز دیے جاتے تھے، کوئی خدمات ہوں، کچھ ہوں، آج وہ اہمیت اور عزت بھی مٹی میں مل گئی۔ ایوارڈ کسے مل رہا ہے؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو۔ پی ٹی آئی پر جتنا ظلم و ستم ان 2 سالوں میں ہوا اس پہ سے حلال امتیاز دیا جا رہا ہے، ذرا اندازہ کریں۔ اور پھر آگے واردات دیکھیں، جو خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا اس پہ پورا مذہبی بیانیہ بنایا گیا تھا۔ ایک صحافی وقار ستی، جسے آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو، اس نے مذہبی نوعیت کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائی، خان کی تقاریر کے مختلف کلپس کاپی پیسٹ کر کے، کٹ پیسٹ جوڑ کے اس نے مذہبی منافرت بنائی، جسے خود اس وقت صحافیوں نے بھی کنڈیم کیا، سب لوگوں نے مشترکہ بیان دیا تھا کہ یہ ایک سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، اس پہ بھی دباؤ تھا، اس نے وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی بعد میں۔ لیکن یہ خطرناک کھیلنے کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ وزیر آباد کا جو قاتلانہ حملہ تھا خان پر، وہ باقاعدہ پلان کیا گیا، اسے بھی حج تمغہ دے دیا گیا۔ سہیل وڑائچ
صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی ہے۔ آصف زرداری بھنڈیاں کھاتا ہے، اس کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، آصف وہ نہانے کی ویڈیو اس کو اس طرح کی، یہ سارے ایک دن جیو کے ساتھ اور قاضی فائز کو ڈرانے کے لیے مارشل لا لکھنے والے کالم، پیغامات کے، عمران خان کے والدین کو فرضی خط مخاطب کر کے لکھنا، الیکشن کی فضا بنانا، یہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اس نے۔ اور پھر وہ محسن نقوی کے ایک رشتہ دار جگن، وہ انہیں ابھی اور رشتہ دار پولیس افسر ایک دوسرے کا ہاتھ چوم رہے تھے، جو وہ تمغہ امتیاز میزبانی اداکاری پہ، انسانی حقوق کی پامالی، عوام پر ظلم کے ایوارڈز ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے۔ یہاں نون لیگ کو باقاعدہ طور پر جو کہ سوشل میڈیا کی زینت ہے، پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بھی عمران خان کے خلاف جو ویڈیو لگاتے ہیں، ہندوستانی میجر گورو آریہ اسے پتہ نہیں کیسے بھول گئے، ان کے بس میں تو اسے بھی کوئی میڈل دے دیتے، کیونکہ وہ بھی عمران خان کے خلاف بغض میں بہت آگے ہے۔ بہرحال، اور ایک شہباز شریف کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں کوئی خاتون اداکارہ ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اسے شہباز شریف بڑی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی پوری واردات، اس کی کہانی 5-6 اپنے بیوروکریٹس کی بیویوں سے اس نے شادی کی ہے، ان کی طلاقیں کروا کے، تو اسے بھی ایک خاتون کو ایک میڈل دے دیا گیا۔ اللہ اسے شہباز شریف کے شر سے بچائے۔ اور شاہد افریدی کو بلا کے وہاں سیلفیاں باقاعدہ دلوائیں گی جو اداروں میں بڑا تاثر پیدا کرے۔ اور شاہد افریدی کے اس وقت حال حقیقت میں وہی ہے جو عطا تارڑ ہے، جب عطا تارڑ اسکرین پہ ہے لوگ ٹی وی بند کر دیتے، شاہد افریدی کا بھی اس وقت یہی حال ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بغض عمران، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ ناکام شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بہادر اور دلیر، اور دیکھیں حال ہی میں مجھے اس شخص سے سخت چڑ شروع ہوئی جب سیمی فائنل تھا۔ آپ وہ شکل دیکھیں، اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں ہندوستان کے میچ میں، یہ کبھی بھی کسی بڑے میچ کا پلیئر نہیں رہا۔ دلیری اور بہادری دکھاوے کے لیے لوگوں نے شلوار قمیض پہن کے ڈرامے، انتہائی بیوقوف اور جاہلیت کی انتہا۔ مجھے غصہ اس پہ کیوں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آسٹریلیا میں اس نے 24 کیمروں کی موجودگی میں جب گیند کو کاٹنے کی کوشش کی، مجھے آج بھی وہ سارے گوروں کا گروپ یاد ہے، کوئی 15 20 25 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی جو تانے ہیں وہ آج بھی یقین کریں یاد ہے۔ ویسے تو یہ ہمیشہ بالز کاٹنے کا شوق ہے اس کو، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کاٹنے سے بال خراب ہو جاتی، وہ پھر کسی کے کام کی نہیں رہتی، الٹا نقصان ہے۔ اس پر بھی نقصان ہو، اسے پابندی لگی تھی، اور بعد میں پاکستان کی جو بدنامی وہ لگ۔ یہ ہر دور میں جو لالچ کی لامحدودیت میں بھٹکنے والے لوگ ہیں، آج جھوٹوں میں دیکھیں سچ بولنا غداری ہے، اندھیروں میں چراغ جلانا بغاوت ہے، غلاظت کو بدبودار کہنا توہین ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے بارے میں میرے خیال میں بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ تو بات کرتے ہیں روس کی اور فلسطین۔